صوبان کے بالکل سامنے ہوں، اور باب الصوبان کے بالکل سامنے آپ دیکھیں تو مسجد کوفہ ہے، جو کہ مرکزی مسجد کوفہ ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مسجد کوفہ وہی مقام ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے 19 رمضان کو ضرب لگائی، جس سے 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے، جس کی زیارت کی ویڈیو ہم لوگ کوفہ کی پلے لسٹ میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ گزشتہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوفہ کی پلے لسٹ میں جا کر آپ کوفہ کی تمام ویڈیوز کو ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے تمام کوفہ کی زیارات کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور یہ سامنے مسجد کوفہ کا منظر ہے۔ انشاءاللہ اندر جائیں گے، زیارت کریں گے، اور اس مسجد کوفہ کے اندر کچھ مقامات ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے، جیسے کہ مقام حضرت نوح۔ ایک مقام مسجد کوفہ سے، اس مسجد سے باہر آپ نے دیکھا ہے مقام حضرت نوح، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تعمیر کی تھی، اور اندر جو مقام حضرت نوح ہے وہ حضرت نوح کا گھر تھا۔ یعنی اس دروازے سے اندر جب داخل ہوں گے تو وہ جو مقام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، اور اس کے ساتھ مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن الحسین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد سر اٹھایا اور دعا کیا۔ تھوڑی دیر بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کس لیے آئے، جہاں آپ کے والد اور دادا کو قتل کیا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد کی زیارت کے لیے آیا اور پھر اس مسجد یعنی مسجد کوفہ میں نماز ادا کی۔ تو مقام زین العابدین علیہ السلام پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح مقام حضرت نوح پر بھی، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ مقام سدرہ، باب السدرہ ہے جہاں سے مولا علی علیہ السلام اس مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ یعنی باب السدرہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف کھلتا ہے۔ تو یہ 2-3 مقامات ہیں جن کی ہم اندر جا کے زیارت کریں گے۔ مومنین کرام، میں مسجد کوفہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ یہ پرانی مسجد کوفہ ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے اور جہاں پر آپ شہید ہوئے۔ میرے دائیں جانب آپ دیکھیں تو یہ سامنے ایک ستون ہے جس کے ساتھ مقام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز ادا کی، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کے بالکل ساتھ مقام نوح، جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، اور پیچھے دیوار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب السدرہ، اور ایک دروازہ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ خواتین کی سائٹ پر ہے، خواتین واضح طور پہ اس کی زیارت کر سکتی ہیں۔ اور یہ سامنے میرے محراب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ وہ محراب ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جہاں پہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی اور پھر 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہوئی۔ مومنین، میں انشاءاللہ محراب کے قریب جاؤں گا اور جتنے قریب سے ممکن ہوا آپ کو زیارت کرواؤں گا، کیونکہ یہ چہلم کے دن تھے اور چہلم کے دنوں میں محراب کے قریب جانا اور اس کی زیارت کرنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے میرے بالکل سامنے جہاں ابن ملجم نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زہر آلود تلوار کی ضربت سے شہید کیا۔ ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات بھر مسجد میں بسر کی، اور طلوع فجر تک امام علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور سو گیا۔ جب امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، نماز شب پڑھی، اور پھر گلدستہ اذان میں آئے، اور وہاں جا کر امام علیہ السلام نے اذان دی، جسے کوفہ کے تمام گھر والوں نے سنا۔ پھر امام علیہ السلام نے مسجد میں سوئے ہوئے تمام لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ ان میں ابن ملجم بھی تھا، جو کہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص، نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام محراب کی طرف تشریف لائے، اسی محراب کی طرف جو آپ اپنے سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کرنا شروع کی۔ امام علیہ السلام نے پہلی رکعت ادا کی، پھر سجدہ کیا،
پھر اپنے سر اقدس کو اٹھایا۔ اسی میں ابن ملجم لعین آگے بڑھا اور امام علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا۔ یہ تلوار وہیں جا کر لگی جہاں پہ عمر بن عبدود کی ضرب مولا علی علیہ السلام کو لگی تھی۔ جیسے ہی ضربت لگی، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی کامیابی کی خبر دے رہے تھے، تو دوسری طرف جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان نوحہ بلند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے، خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے ستون منہدم ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام شہید ہو گئے، وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں قتل کیا۔ یہ وہ نوحہ تھا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ضرب لگنے پر ادا کیا۔ مومنین کرام، یہ مسجد کوفہ کا وہ منظر، وہ مقام جہاں پہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم لعین نے اپنی ضرب سے شہید کیا، یہ مسجد کوفہ کی زیارات کا آخری مقام تھا، اور اس کے ساتھ مسجد کوفہ کی تمام زیارات مکمل ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے بھی مسجد کوفہ کے علاوہ کوفہ کی کچھ زیارات اپلوڈ کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مسجد سہلہ، اس کے ساتھ مسجد حنانہ اور حضرت کمیل بن زیاد، ان کی مقامات کی زیارت کے ساتھ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔